الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا کثیرا صدق اللہ العظیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے فضائل و مسائل اور اعتکاف کے آداب کے عنوان پر آج کی یہ مختصر سی نشست ہے، جس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ تمام مسائل، وہ تمام شرائط، وہ تمام فضائل، وہ تمام مناقب آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ جن کی وجہ سے ایک معتکف کو مسائل درپیش رہتے ہیں یا جن فضائل کی وجہ سے معتکف عبادت میں بیٹھتا ہے۔ حدیث شریف آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عبادت یقین کر کے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے، السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا، فرمایا کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ بوس و کنار کرے، اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے سوائے ان ضرورتوں کے جو بالکل ناگزیر ہیں۔ اور روزے کے بغیر اعتکاف نہیں، اور ایسی مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں جس میں پانچوں وقت نماز کی جماعت پابندی سے ہوتی ہو۔ یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، جس سے آپ نے پہلی حدیث سے آپ نے یقیناً جو ہے وہ اعتکاف کے جو فضیلت ہے وہ سن لی ہوگی کہ اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور بھی کافی سارے فضائل ہیں، اور ایسے فضائل ہیں کہ فضائل اعمال کے اندر آپ مستقل طور پر حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعتکاف میں کتاب لکھی ہے، وہاں سے بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور فضائل کیوں ہیں اعتکاف کے لیے؟ اسی لیے ہیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کی وجہ سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور جس عبادت کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے اندر ایسا انقلاب محسوس کرتا ہے جو گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہوتا ہے، اور زندگی کی غلاظتوں سے پاکیوں کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن عبادات کی وجہ سے ہماری سابقہ زندگی سیئات سے حسنات میں تبدیل ہو جائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب، فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کی کرنے والے کے لیے۔ یعنی جو نیکیاں جو شخص اعتکاف میں نہیں بیٹھتا، مثلا وہ بیمار پرسی کے لیے کسی کے لیے جاتا ہے، جنازے میں جاتا ہے، رفع عامہ کے کام کرتا ہے، لوگوں کی ہمدردیاں کرتا ہے، کسی کے غم کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، دلجوئی کے لیے اللہ کرتا ہے، سارے جتنے بھی جو ہے وہ غیر معتکف کو نیکیاں ملنی ہوتی ہیں، اور اعتکاف کی برکت سے اس کو وہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اعتکاف کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اعتکاف کی کیا ترتیب ہیں۔ میں نے مختصر سے آپ کے سامنے فضائل ذکر کی ہیں۔ سنت اعتکاف کی در حقیقت 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف نفلی ہے، اور ایک اعتکاف واجب ہے، اور ایک اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، جس کو فرض کفایہ کے برابر کہا جاتا ہے، وہ ہے۔ نفلی اعتکاف یہ ہے کہ انسان کہیں بھی جانے کے لیے مسجد میں جب بھی جائے اور وہاں پہ نیت کر لے اعتکاف کی، تو وہ جو اعتکاف ہوتا ہے اس کو نفلی کہتے ہیں، چاہے وہ 1 منٹ کا ہو، 2 منٹ کا ہو، 10 منٹ کا ہو، تو اعتکاف وہ بھی اعتکاف ہے نفلی۔ اور دوسرا اعتکاف ہے واجب۔
وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ نیت کر لیتا ہے مثال کے طور پر کہ میرا بیٹا یا میں یا فلاں جو ہے وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، یا مجھے اللہ بیٹا دے دے، یا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی۔ اب یہ جو اعتکاف ہے یہ واجب ہوتا ہے، اور جس دن کے ساتھ یا جس وقت کے ساتھ اس کو مختص کر دیا جاتا ہے اس دن میں یا اس وقت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایسا واجب اعتکاف کہ جو نظر کا ہوتا ہے وہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں روزہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور وہ اعتکاف دن کا ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر صبح یعنی سورج کے غروب ہونے تک مکمل دن جو ہے روزے کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے اس میں۔ اور تیسرا جو ہے وہ قسم ہے سنت موقدہ علی الکفایہ، جس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ وہی اعتکاف ہے کہ جو ہم رمضان کے مہینوں میں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک اعتکاف رہ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال جو ہے وہ 2 اکٹھے جو ہے اعتکاف کی، یعنی 20 دن اعتکاف میں رہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے سنت موقدہ علی الکفایہ۔ اب یہ جو اعتکاف ہے، ایسا جو اعتکاف ہے یہ فرض کفایہ کے برابر ہے۔ فقہاء کرام نے اس کو سنت علی الکفایہ قرار دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس فضیلت اور ثواب کے کام کو سر انجام دے، لیکن اگر کسی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی جانب سے سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو سب پر سنت چھوڑنے کا وبال ہوگا، یعنی گناہگار ہوں گے۔ اس لیے یہ فرض کفایہ کے برابر قرار دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی مسجد میں بیٹھ گیا تو پورے محلے سے برات ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی بھی مسجد میں نہیں بیٹھا تو پورے محلے کے لوگ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے مساجد کی انتظامیہ اور اہل محلہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کرنے والا ضرور ہونا چاہیے۔ اب رمضان کا جو سنت اعتکاف ہے یہ پورے آخر عشرے کا ہوتا ہے، اس لیے جو حضرات عشرے سے کم کے اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیں تو ان کا اعتکاف نفلی کہلائے گا، ان کا اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا۔ اس پر نفلی اعتکاف کے حکام جاری ہوتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ 27 کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، بعض لوگ 25 کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو پورے عشرے کا اعتکاف کے لیے اس کو وقت نہیں مل رہا اور پورے عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو ان کو جتنے دن کا موقع مل رہا ہے وہ اتنے دن ہی نفلی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں، کیونکہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس طرح وہ حضرات جو دن کو کام کاج کی وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے تو وہ رات کو ہی نفلی اعتکاف کر لیا کریں۔ اس طرح چھٹی کے دنوں میں بھی اس نفلی اعتکاف کی فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے، اور آج کل چونکہ چھٹیوں کے دن ہیں تو اس فضیلت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اعتکاف کے لیے کون بیٹھے، یاد رکھیں اعتکاف کرنے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ مسلمان ہو، لہذا غیر مسلم نہیں بیٹھ سکتا۔ نمبر 2 عاقل ہو، لہذا اگر عاقل نہیں ہوگا بلکہ بے وقوف اور مجنون اور دیوانہ ہوگا تو وہ بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور مرد ہو یا عورت دونوں بیٹھ سکتے ہیں۔ البتہ یاد رکھیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس لیے اگر نابالغ لڑکا اگر سمجھدار ہو یا نابالغ بچی سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے یا بیٹھ سکتا ہے۔ سنت اعتکاف کب شروع ہوتا ہے؟ رمضان مبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف 21 رمضان کی رات سے شروع ہوتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے بیٹھنے کے لیے طریقہ یہ ہے، اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے، تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسجد سے یہ نکل سکتا ہے۔ جو شخص 20 رمضان کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ سورج غروب ہو جانے کے بعد بیٹھا، اس کا اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی وہ بیٹھنا چاہے تو اس کا اعتکاف نفلی شمار ہوگا، اور اس پر نفلی اعتکاف کے ہی احکام جاری ہوں گے۔ اس لیے سنت اعتکاف پر جو لوگ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، چاہے ہمارے بہنیں ہیں چاہے ہمارے بھائی ہیں، تو وہ 20ویں رمضان کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کے بعد وہ بیٹھیں گے۔ آگے احکامات آ رہے ہیں کہ کیسے بیٹھیں گے۔ اعتکاف کے لیے نیت کے احکام۔ اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ دل میں نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے اخیر عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ دل میں نیت کافی ہے، البتہ اگر زبان کے ساتھ بھی یہ الفاظ ادا کر دے تو درست ہے۔ اعتکاف
کہاں کرے، کس مسجد میں کرے؟ یاد رکھیے محلے کی مسجد ضروری ہے، اعتکاف صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں۔ لیکن یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے آگے احکام الگ آ رہے ہیں، میں بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ تاکہ تمیز ہو جائے، مردوں کے الگ احکام ہے، عورتوں کے الگ احکام ہے، تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ مردوں کے لیے کہ مرد جہاں کہاں بیٹھیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ تو مسجد حرام ہے، اگر ترتیب دیکھی جائے اور مرتبے اور مقام کے لحاظ سے دیکھی جائے تو سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی، اور پھر مسجد اقصیٰ، پھر اس کے بعد شہر کی جامع مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اور جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا۔ ویسے تو اعتکاف ہر اس مسجد میں بھی جائز ہے کہ جس میں 5 وقت کی نماز ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں جو جامع مسجد کا کہا گیا ہے یہ فضائل کے اعتبار سے کہا گیا ہے، مسائل کے اعتبار سے اپنے محلے کی جو مسجد ہے وہ ضروری ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں جب مسجد میں اعتکاف میں ہم بیٹھتے ہیں تو مسجد کی شرعی حدود اور ان سے ہمیں واقفیت ضروری ہے کہ مسجد کی شرعی حد کہاں تک ہے۔ بسا اوقات مسجد کی حد جو ہے وہ ایک جگہ تو ہوتی ہے، لیکن مسجد کا جو ایریا وہ کافی لمبا ہوتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی مسجد میں آتا ہے اور اس میں جاتے ہیں، وہ حجرہ ہوتا ہے اور وہ برآمدہ بنا ہوتا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے لیے یا مطلب ہے کہ تعلیم و تعلم کے لیے الگ سی جگہ بنی ہوتی ہے، اور وہ شرعی مسجد کا حصہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر معتکف وہاں جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا معتکف جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسجد کی شرعی حدود اس کو معلوم ہوں۔ اگر معلوم نہیں ہے تو انتظامیہ سے، امام صاحب سے یا مؤذن صاحب سے یا جو مسجد کی انتظامیہ ان سے پوچھ لے۔ اب یہاں پر ایک بات عام طور پر یہ کی جاتی ہے کہ مسجد کی جو محراب ہوتا ہے کیا یہ مسجد کے اندر داخل ہے یا مسجد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جو عام طور پر جو دیوار ہوتی ہے جس کو مغربی دیوار کہتے ہیں اس سے یہ باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ یہ مسجد سے باہر ہو۔ یاد رکھیں مسجد کا جو محراب ہوتا ہے یہ بھی مسجد کا اندرونی حصہ شمار ہوتا ہے، لہٰذا اگر معتکف مسجد کے محراب میں جاتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ مسجد کی چھت بھی مسجد کا حکم رکھتی ہے، لہذا اگر کوئی آدمی مسجد کے چھت پہ جانا چاہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اب معتکف کے لیے جو پوری مسجد ہے وہ اعتکاف کی جگہ، برآمدے میں بیٹھے، صحن میں بیٹھے، مسجد کے اندر بیٹھے، البتہ جو حجرہ ہو یا اس کے علاوہ جو دیگر تعلیم و تعلم کے لیے کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہوں تو وہاں اگر یہ جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ شرعی طور پر وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہوتے بلکہ وہ الگ سے جو ہے وہ جگہ ہوتی ہیں۔ اب یہاں بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ معتکف جو ہے وہ مسجد کے اندر چادریں لگا دیتے ہیں، ہاں چادریں لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص چادر لگائے بغیر ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور معتکف اپنے لیے جو جگہ مخصوص کرے اس سے اگر جو ہے وہ کسی اور جگہ ہٹ کر بیٹھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیں یہ جو میں مسائل بیان کر رہا ہوں یہ سارے مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے جو مسائل ہیں وہ آگے آ رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ معتکف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے ایام میں مسجد کی شرعی حدود میں رہے، کسی شرعی عذر کے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔ معتکف اگر کسی عذر کے بغیر مسجد سے نکلے گا تو بھول کر ہوگا یا جان بوجھ کر ہوگا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر اعتکاف بھول کر یا غلطی سے ٹوٹ گیا تو اس کا گناہ نہیں ہوتا لیکن اس کی قضا باقی ہے۔ اب قضا کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مسجد سے نکلنا اس وقت کہلائے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائیں کہ اسے عرف میں مسجد سے نکلنا کہا جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر مسجد کی منڈیر یا مسجد کی دیوار سے باہر پاؤں نکالتا ہے اور لوگ اس کو عام طور پر جو ہے باہر نکلنے والا شمار نہیں کرتے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اب خواہ عورت ہو یا مرد ہو یہ اعتکاف میں جب بیٹھیں تو کن کن چیزوں کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں 2 چیزیں ضروری ہیں، طبی ضرورت اور شرعی ضرورت۔ طبی ضرورت اور شرعی ضرورت۔ شرعی ضرورت کے لیے بھی یہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے اور طبی ضرورت کے لیے بھی یہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ شرعی ضرورت یہ ہے کہ وضو کے لیے اس کو باہر جانا پڑتا ہے تو یہ مسجد سے باہر جا کے وضو کر سکتا ہے، مسجد کے اندر انتظام نہیں ہے، خواہ عورت ہو یا مرد ہو اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ اور اسی طریقے سے طبی ضرورت یہ ہے کہ اس کو قضاء حاجت ہو گئی ہے تو لہذا اس نے جو ہے وہ جانا ہے باہر، تو یہ جا سکتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کو غسل ضروری ہو گیا، مرد کو پیش آ گیا تو یہ غسل کے لیے بھی جا سکتا ہے۔
البتہ اگر عورت جو ہے اس کو اگر اعتکاف کے دنوں میں حیض آ گیا تو اس وقت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے اس طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے خواتین اس بات کا اطمینان کر لیں کہ کہیں ان کی ماہواری کی جو تاریخیں ہیں اعتکاف کے دوران تو آنے والی نہیں۔ اگر ماہواری کی تاریخ اعتکاف کے دوران آ رہی ہیں تو ایسی صورت میں اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے، کیونکہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اعتکاف کی قضا اس پر لازم ہوگی ان پر۔ اعتکاف کے دوران کسی خاتون کو حیض یا نفاس اگر آ جاتا ہے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اعتکاف ختم کر لے اور بعد میں اس اعتکاف کی قضا کر لے۔ قضا کا طریقہ میں بتاؤں گا آخر میں۔ شادی شدہ خواتین اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو اپنے شوہروں کی اجازت کے بعد ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں عورتوں کے حق میں جو یہ اعتکاف ہے یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ نہیں ہے، لہذا اگر شوہر اجازت نہیں دیتا گھر کی خدمت کے لیے یا والد یا والدہ اجازت نہیں دیتی تو پھر جو ہے یہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ نابالغ لڑکی اگر سمجھدار ہے تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ جس طرح مردوں کا اعتکاف مسجد میں جائز ہے اس طرح عورتوں کا اعتکاف گھر کی مسجد میں درست ہے۔ گھر کی مسجد کیا ہے؟ جس جگہ پہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئی اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز کہاں پڑھوں؟ آپ نے فرمایا تیرا نماز پڑھنا تیرے گھر میں افضل ہے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک جگہ نماز پڑھ کر انہوں نے فرمایا کہ بس جس جگہ میں نے نماز پڑھی یہی تیرے لیے مسجد ہے اور اسی میں تو نماز پڑھا کر۔ تو عورتوں کے لیے بہترین جگہ گھر ہے، لہذا عورت جو ہے وہ اعتکاف گھر میں کرے گی۔ اور گھر سے مراد وہ جگہ ہے جس کو نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہو، اگر مخصوص نہیں کیا گا تو اب مخصوص کر لے اس کو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا اعتکاف گھر کے صرف اسی حصے میں جائز ہوگا جس کو وہ نماز کے لیے مخصوص کرے گی۔ اگر عورت نے اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی جہاں وہ عموماً نماز ادا کرتی ہو، بلکہ کہیں بھی پڑھ لی نماز کبھی کہاں تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی جگہ جو ہے مخصوص نہیں کی تو عموماً جہاں وہ نماز ادا کرتی ہے، جس جگہ میں نماز ادا کرتی ہے وہیں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ لہذا اگر خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو اس سے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک جگہ نماز کے لیے مختص کر دیں، وہی جگہ کمرے کے اندر ایک جگہ مختص کر دیں، جس جگہ کو مختص کر دیں وہیں چارپائی ہو، وہیں بستر ہو اور وہیں جائے نماز ہو اور وہیں وہ آرام کرے گی۔ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ کے ارد گرد پردے لگا سکتی ہے، لیکن اگر بغیر پردوں کے اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ اس بات کا خصوصی دھیان رکھے کہ جتنی جگہ اعتکاف کے لیے گھیری ہوئی ہے وہاں کوئی نشانی لگا دے تاکہ غلطی سے کہیں اس سے بہر نہ چلی جائے۔ اگر اس جگہ سے بہر چلی جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مسجد میں جائیں گے، اعتکاف کی نیت کریں گے، ایسی عورت جو ہے وہ اعتکاف کی جگہ پر سورج کے غروب ہونے سے پہلے 20ویں رمضان کو وہاں پہ اعتکاف کی جگہ آ جائے تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو۔ لہذا اگر عورت کسی شرعی عذر کے بغیر جان بوجھ کر یا بھول کر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور جو خواتین سنت اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکتی تو انہیں چاہیے کہ وہ گھر کی مسجد میں نفلی اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کریں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ خواتین کے لیے نفلی اعتکاف کے احکام وہی ہیں جو کتاب کے شروع میں نفلی اعتکاف کے بیان ذکر کیے جاتے ہیں عام طور پر، اور وہ یہی ذکر کیے جاتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر مردوں کے لیے نفلی اعتکاف کے فضائل ہیں وہی اور عورتوں کے لیے نفلی اعتکاف کی فضیلت ہیں۔ کن صورتوں میں اعتکاف کو ہم توڑ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا آدمی بیمار ہو جائے، اس طرح بیماری اس کو لگ جائے کہ اس کے لیے اعتکاف کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے، یا علاج کے لیے مسجد سے نکلنا پڑ جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور ایسے اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ کسی شخص کے والدین یا بیوی بچے اس قدر بیمار ہو جائیں کہ ان کے لیے مسجد سے نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے، جنازہ تیار ہو اور کوئی دوسرا نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو،
تو ان صورتوں میں قضا اعتکاف کو توڑ سکتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اعتکاف کی قضا کا طریقہ کیا ہے، تو سنت اعتکاف جب ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے، اور اعتکاف کے لیے قضا کی یعنی قضاء اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس ایک دن میں روزہ رکھے گا اور ساتھ جو ہے اس اعتکاف کی نیت کے لیے، اگر عورت ہے تو گھر کے اندر ایک جگہ کو مخصوص کر لے، اگر مرد ہے تو وہ مسجد میں بیٹھے گا۔ یعنی اگر رمضان ہی میں قضا کرنا ہے تو اس صورت میں تو روزہ ہوتا ہی ہے، اور اگر رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں اعتکاف کی قضا کرنی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ان دنوں میں کیا کرے، ان دنوں میں تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ اللہ کرے، شور و مسجد میں جو حضرات اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے وہ کوشش کریں کہ لغو باتوں سے، ان چیزوں سے بچیں۔